الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، سورۃ الکہف کی یہ تیسری قسط ہے۔ سورۃ الکہف میں داخل ہونے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں دو قسطوں سے بتلائی جا رہی ہے۔ آج کی قسط میں قیامت سے پہلے آنے والے احوال جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو شفقت اور رحمت کے طور پر بیان فرمائے ہیں اور ان کی آگاہی امت کو دی ہے تاکہ وہ فتنہ دجال سے اور قیامت سے قریب آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ ہو سکے، بطور شفقت کے یہ پوری انسانیت کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ کیونکہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کمیونٹی کے لیے، کسی ایک سوسائٹی کے لیے یا کسی ایک معاشرے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ یہ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے نبی ہے۔ تو ان کی تعلیمات بھی اور ان کے اقوال اور ان کی جو ہے باتیں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہبری کا کام دیتی ہے۔ تو قرب قیامت میں بہت سارے حالات دنیا میں پیش آئیں گے۔ ان دروس سے اور یہ سورہ کہف اور فتنہ دجال کی معلومات کو صرف حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں چینجز اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ قرب قیامت سے پہلے جو حالات دنیا میں رونما ہوگے اور خیر بالکل ختم ہو چکا ہوگا، ایسی وہ احادیث آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنی ارد گرد کے ماحول کا ان احادیث کی روشنی میں جائزہ لیں۔ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ دنیا میں ہو رہی ہے اور ایک تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے، پورے نظام عالم کے اندر ایک نئی قسم کی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ ان احادیث کو سننے سے آپ کو یہ خود پتہ چلے گا کہ قیامت کس قدر قریب آ چکی ہے۔ ایک حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اعتبار سے سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک اعرابی شخص آیا، اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب امانت ہماری زبان میں بڑی محدود سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھ دی تو وہ امانت ہے۔ امانت کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے
اور وہ اس کو ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو یہ امانت کا ضائع کرنا ہے۔ تو گویا ہر بڑے امر کو اور ہر بڑی ذمہ داری کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہی اس کا صحیح مفہوم ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ ہم اس حدیث کے ٹکڑے سے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں۔ پھر اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور فَكَيْفَ إِذَاعَتُهَا، اس کا ضائع کرنا کیسے ہوگا، کیسے وہ ضائع کیا جائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اگلے قول سے ایسی رہبری فرمائی کہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے جو ہے نشان راہ ہے۔ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کوئی ذمہ داری غیر اہل کو سپرد کر دی جائے، جو اس کا اہل ہی نہیں ہے اس کو وہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، بھئی یہ آپ یہ کام کیجئے، وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داریاں ہر قسم کی ہو سکتی ہے، اداروں کی ذمہ داریاں، تنظیموں کی ذمہ داریاں، حکومت کی ذمہ داریاں، مختلف عہدوں کی ذمہ داریاں۔ تو گویا جو بھی ذمہ داری ہے اگر وہ پوری طرح سے ادا کرنے کا اہل نہیں ہے، جب اس کو سپرد کر دی جائے تو پھر آپ قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر گہری بات ارشاد فرمائی۔ آج ہم اس وقت پوری دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کے حکمران بھی وہی ہے جو اس کے اہل نہیں ہے، تنظیموں کی ذمہ دار بھی وہی ہے جو اس کے اہل نہیں ہے، تمام بڑے بڑے عہدوں پر ایسے ہی لوگ فائز ہیں جو اس کے اہل نہیں ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں احادیث میں آپ نے ارشاد فرمائی، یہ صرف معلومات کے لیے نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے کیریکٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے اندر سچائی کو پیدا کریں۔ ایک دوسری حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں یہ ذکر فرمائی ہے، ان بین یدی الساعہ کذابین فاحذروہم، قیامت سے قریب میں جھوٹ کا دور دورہ ہوگا، لوگ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹیں پیدا ہوگے، بڑے بڑے جھوٹیں پیدا ہوگے، وہ معاملات میں جھوٹ بولیں گے، وہ سیاست میں جھوٹ بولیں گے، وہ میڈیا میں جھوٹ بولیں گے، وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا غلط استعمال کریں گے، وہ جھوٹ بول بول کر عہدوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایسے جھوٹے پیدا ہوگے جو نبوت کا تک دعویٰ کر دیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوگے، ہر بات میں جھوٹ بولا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولا جائے گا، تو جھوٹ کا بالکل چرچا ہوگا، اور اس جھوٹ کو لوگ جھوٹ بھی نہیں سمجھیں گے۔ ایک یورپ کے بڑے ایک تھنکر کا قول ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا چھوڑ دیں، اس کو صحیح سمجھنے لگ جائے۔ یہ حال دنیا کا ہو جائے گا، نظام عالم میں یہ تبدیلی آ جائیں گی کہ ہر جگہ جھوٹ کا دور دورہ ہوگا۔ یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ دجال سے آنے سے پہلے یہ سب چیزیں دنیا میں برپا ہوگی۔ ایک تیسری حدیث، ان سب باتوں سے اور ان احادیث سے ہمیں اپنے کیریکٹر کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اپنے کیریکٹر کیا کرنا چاہیے۔ ایک تیسری حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غنیمت کو اپنا ذاتی مال بنایا جانے لگے گا، یعنی جو عمومی بیت المال ہے یا جو ہے عوام کا مال ہے، اس کو اپنا ذاتی مال سمجھا جانے لگے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا، اور زکوٰۃ جو بہت قلیل مقدار ہوتی ہے مال کے اندر، اس کو بوجھ سمجھا جانے لگے گا، اور دنیا میں علم اس لیے حاصل کیا جائے گا کہ اس سے دنیاوی اغراض اور دنیاوی فائدے حاصل کیے جائے، اور لوگ اپنی ماں کے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیں گے۔ اللہ اکبر! کیا رہنمائی ہے تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اطاع الرجل امرأته وعق امه، کہ انسان اپنی بیوی کا احترام کرے گا اور ماں کو دھتکارے گا، ماں کے ساتھ زیادتی کرے گا، ماں کی بے حرمت، اس کی عزت کو پامال کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا۔ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے ارد گرد ماحول کو، کس طرح ہماری ماؤں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، کس طرح اولادیں اپنی ماؤں کی عزت کو داؤں پر لگا رہے ہیں۔ اگلا جملہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، کہ اپنے دوستوں کو تو گلے لگائے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا۔ دیکھیے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو، کیا ایسا ہی ہو رہا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے احادیث میں ہزاروں برس پہلے ہم سے بیان فرمایا؟ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی، چیخ و پکار ہونے لگے گی، مسجدوں کی حرمتوں کو پامال کیا جائے گا، اور قبیلے کا اور سردار اور ذمہ دار وہ شخص ہوگا جو فاسق اور فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا۔ زمانہ بالکل وہی آ گیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، جس کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ کہ جب مالدار ہے، اس کے پاس مال آیا ہوا ہے، وہ فسق و فجور بھی کرے، گناہوں کے اندر پیسوں کو لٹائے، دولت کو ضائع کرے، اس کو ایک ہنر سمجھا جائے گا، اس کو کمال کی چیز سمجھی جائے گی۔ اور قوم کا لیڈر ایسا شخص بن جائے جو ان میں سب سے نچلے درجے کا ہو، یعنی جس کو برا سمجھا جاتا ہو، جو اور برائیاں اس میں جمع ہو۔ اور جب کسی آدمی کا اکرام کیا جائے تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے شر کے ڈر سے جو ہے آدمی اس کا اکرام کر رہا ہے۔ دنیا میں عزتیں ایسی ہو رہی ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، اس کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے لوگ عزتیں کرتے ہیں، اور پیشہ ور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہو جائے، پیشہ ور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہو جائے۔ دیکھیے پوری دنیا میں، دیکھیے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، رات دن گانے بجانے والیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا ناچنے اور گانے کو اپنی معراج سمجھ رہی ہے۔ شرابیں پی جائے گی، یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھیے شرابوں کے لائسنس دیے جاتے ہیں کہ آپ شراب پیجیے۔ اور امت میں بعد میں آنے والے لوگ اپنے بڑوں پر تنقیدیں کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کی باتوں کو بیکار سمجھیں گے، ان کی نصیحتوں کو لغو سمجھیں گے،
اور ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ لعن آخر هذه الامہ اولہا، یہ سب نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فارتقبوا عند ذلک، اس وقت آپ انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ مختلف قسم کی آندھیوں کا انتظار کرو۔ کبھی سونامیاں آئے گی، کبھی زلزلے آئیں گے، زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرو، صورتوں کے بدل جانے کا انتظار کرو، پتھر برسنے کا انتظار کرو، اور علامات اس تیزی کے ساتھ رونما ہوگی، اس تیزی کے ساتھ سامنے آئے گی، جیسے ایک مالا یا ایک تسبیح اگر اس کو توڑ دیا جائے تو اس کے دانے پے در پہ تیزی کے ساتھ بکھر جاتے ہیں، اس طرح دنیا کے اندر فتنے رونما ہو گئے، نئے نئے فتنے وجود میں آئیں گے۔ یہ سب قرب قیامت کی علامات ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، امت کے نوجوانوں اور امت کے بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، بیٹیوں، بہنوں، سب کے لیے یہ احادیث بیان کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے، آپ پر، آپ کے آل و اولاد پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے ہمیں راستہ بتلایا کہ ایسے حالات میں آپ جھوٹ سے بچیے گا، ایسی حالات میں آپ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے گا، ایسی حالات میں گانے سننے سے بچیے گا، ایسی حالات میں اللہ کے ہر اس امر کو کر گزریے گا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں دیا ہے، امانت کو صحیح سے ادا کیجیے گا، اور اگر خود جو ہے ذمہ داری کا اہل نہ ہو تو اس کا انکار کر دیجیے گا۔ یہ باتیں ہم سے کھل کر آتی ہیں۔ شراب سے دور رہیے، جوا سے دور رہیے، اور اسی طرح زکوٰۃ وقت پر ادا کیجیے، ماں کو ماں کا درجہ عطا کیجیے، باپ کو قریب کیجیے، باپ کو اس کا جو ہے اس کا حکم مانیے۔ باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ کہا گیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتلائی گئی، بیوی کا اکرام بیوی کے مقام پر کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے قوم کا لیڈر اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اپنی اصلاح کر لے۔ یہ سب جو ہے کریکٹر سے متعلق ہے۔ جب ایسے فتنے دنیا میں رونما ہو رہے ہوگے تو میری ہدایات تمہارے سامنے ہیں، پورا عالم چینج ہو رہا ہوگا، جھوٹ کا دور دورہ ہو رہا ہوگا، تمہارے سامنے میری احادیث ہے، اس سے رہنمائی حاصل کر لینا اور جو ہے اپنی کریکٹر کو درست کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔